تو آپ مطلب آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ انہی کی ملکیت ہے، ان سے کوئی چھین نہیں سکتا؟ نہیں چھین سکتا، بالکل نہیں چھین سکتا۔ وہ لوگ مر گئے جو دعوے کر رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، سب لوگ چلے گئے۔ ان کو خواب آیا، اور یہ جو یہاں پہ لوگ مدفون ہیں جی انہوں نے انجینئر صاحب کو کہا کہ ہم یہاں موجود ہیں تو ہماری حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن اور میں ہوں محمد رضوان خان۔ ناظرین، اس وقت میں لال مانا مقبرے کے مقام پر موجود ہوں۔ ان کی جو تاریخ ہے وہ 800 سال پرانی ہے۔ ڈر اسماعیل خان سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر اگر آپ تونسا کی طرف جائیں گے تو یہ وہاں پر واقع ہے۔ ان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں دو آراء موجود ہیں، یعنی تاریخ دان دو رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ جو سب سے پہلی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جلال الدین خلجی نے جب دلی کی سلطنت سنبھالی تو اس وقت منگول جو تھے ان کا حملہ کرنے کا جو خطرات تھے وہ حد سے زیادہ بڑھ رہے تھے، جو جلال الدین خلجی نے اس علاقے میں اپنی فوج ڈپلوئے کی دریا سندھ کے آس پاس، تاکہ اگر منگول حملہ کرے اس علاقے پر تو ان کو شکست دی جا سکے۔ اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جلال الدین خلجی نے 5 بار منگولوں کو شکست دی، اور اس جگہ پر بھی جب منگولوں نے حملہ کیا تو جلال الدین خلجی کی جو افواج تھی انہوں نے اس مقام پر بھی منگولوں کو شکست دی۔ تو یہ جو مقبرے ہیں یہ ان کے جو کمانڈر ہیں ان پہ بنائے گئے جب وہ فوت ہوئے، اور یہاں پر جو باقی قبریں ہیں وہ ان سپاہیوں کی ہیں جو اس مقام پر لڑے تھے۔ لیکن ایک دوسری رائے اس حوالے سے موجود ہے، وہ ارغون خان کے حوالے سے موجود ہے جو ہلاکو خان کے پوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جلال الدین خلجی سے ارغون خان کی ملاقات تبریز میں ہوئی، اور وہ جلال الدین خلجی ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کو دے دیا ارغون خان کو۔ اور میں بتاتا چلوں کہ ارغون خان مسلمان ہو چکے تھے، ہلاکو خان کے ہوتے تھے۔ تو جلال الدین خلجی نے بیٹی کا ہاتھ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ آپ مغل پورہ دلی میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ کو رہائش بھی دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارغون خان کو یہ آفر کی کہ آپ دریا سندھ کے آس پاس ان علاقوں میں تجارت کو سنبھالنے کے لیے اپنی منگول فوج ڈپلوئے کر دیں، آپ یہاں سے تجارت بھی کریں اور آپ کو جو منافع ہوتا ہے وہ بے شک آپ تبریز لے جائیں، کیونکہ وہ منگول مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب جلال الدین خلجی کی جو ہے اسیسینیشن ہوتی ہے، یعنی ان کو مارا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ جو مسلمان منگول یہاں پہ ڈپلوئے تھے ان کو باقی جو جلال الدین خلجی کی افواج تھی وہ ان کا قتل عام کر دیتی ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر یہ مقبرے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کے حوالے سے دو آراء موجود ہے لال مڑا مقبرے کے حوالے سے، لیکن ابھی تک کوئی مستند تاریخ نہیں ہے۔ لیکن تاریخ جتنی بھی موجود ہے اس میں ایک چیز کامن ہے، ایک چیز ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو قبریں ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کی ہیں، اور یہ قبریں اللہ کے نیک بندوں کی کس طرح سے ہیں اس کے کیا شواہد ہیں۔ جو انجینئر صاحب تھے ان کو خواب آیا، اور یہ جو یہاں پہ لوگ مدفون ہیں انہوں نے انجینئر صاحب کو کہا کہ ہم یہاں موجود ہیں تو ہماری حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ اس بارے میں بھی ہم آپ کو تفصیل سے اس انٹرویو میں بتائیں گے۔ ناظرین، میرے ساتھ چاچا گل محمد موجود ہیں جو پچھلے 35 سالوں سے لال مانا مقبرے کی حفاظت پر مامور ہیں۔ تو چاچا جی نے یہاں پہ ایک بات بتائی کہ جو یہاں پہ جو رینوویشن کا کام شروع ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو انجینئر صاحب تھے ان کو خواب آیا، اور یہ جو یہاں پہ لوگ مدفون ہیں انہوں نے انجینئر صاحب کو کہا کہ ہم یہاں موجود ہیں تو ہماری حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ رینوویشن والا کام، اس حوالے سے بھی چاچا سے جانیں گے۔ چاچا، وہ جو خواب آپ بتا رہے تھے اس کی وہ کب آیا تھا انجینئر صاحب کو، اور اس کے بعد جو کام شروع ہوا اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ اس حوالے سے بات تو یہ ہے نا بھائی صاحب میرے پیارے، وہ اس ٹائم ٹاور، یہ پہلے یہ ٹاور اور نہیں تھے ماڑے، مطلب ایک ٹاور لگایا تھا، اس کے ساتھ ایسی یہ وہ تھا، ادھر بہت گرمی تھی زیادہ، اس پر وہ ٹھہرتے تھے رات کو، ادھر بہت گرمی تھی۔ پھر جو اس نے کہا جو بھائی چھٹی کرتے 4 بجے، اس نے کہا میں دیا خان صبح جاؤں گا، تم ایسا کرو جو یہ کام جو ہے نا اس کا یہ تم سنبھال لو، صبح جو ہے نا یہ کام کرانا ہے، ٹھیک، میں دیا خان جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو پھر واپس آ گئے، اس نے کہا بھائی یہ کام بند کر دو، اس کا روڑا سٹنا یہ وہ، تم ایسا کرو اس کا مزید جو ہے نا کھدائی کرو نیچے، ہو سکتے جو کوئی قبریں مل جائیں۔ اس کو خواب آیا وغیرہ؟ ہاں، اس نے یہ بات نہیں بتائی تھی ہم کو، وہ چلے گئے نا، پھر دیکھا تو یہ جو ہے 12 قبریں ان کے ساتھ ملی ہیں، جو نیچے کھدائی کیا کرنڈی سے آرام سے، اس نے کہا جلدی مت کرو، آرام سے کھدائی کرو، سب اس کو ملبے کو نکالو، پتہ چلے گا جو کیا ہے۔ جس سے نکالا تو 12 قبریں، اور جس سٹیل میں ہیں اس میں اس کو چھوڑ دیا، ایک 2 ردے لگائے ہیں، سب چیز چھوڑ دیا۔ ابھی زمین اس اراضی کا کچھ لوگوں کو، ماڑے والوں کو جو ہے نا اس کا وہ تھا، وہ اس لیے آئے، ان کو بات کی،
ابھی اس نے بتایا تھا جو بھئی یہ لوگ تو ایسے تھے، تم کو مرضی ہے آپ پیسے لے لیں یا کچھ بھی کریں. مطلب انہوں نے انجینئر صاحب نے کہا کہ مجھے خواب آیا تھا، اس وجہ سے میں نے اس جگہ کو رینوویٹ کیا. جی اب جو لوگ زمین پہ تنازع کر رہے ہیں تو انجینئر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں، ان کی تاریخ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ ان لوگوں سے زمین لینی ہے کہ نہیں ہم لینی. بس میں نے یہ بات بتائی نا جو بھئی اس سے منہ سے سنی ہے، اور شاید بھی اللہ کی رحمت ہے ان کے، یہ لوگ جو اللہ کے پیارے ہیں، بس کیا بتاؤں. تو آپ مطلب آپ اس کسی بات کو پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ انہی کی ملکیت ہے، ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. نہیں چھین سکتا، بالکل نہیں چھین سکتا. وہ لوگ مر گئے جو دعوے کر رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، سب لوگ چلے گئے. بس یہ قومی سرمایہ ہے، یہ لوگ ادھر محفوظ. مطلب یہ بہت نیک اور اللہ کے قریب لوگ یہ ہیں. اونچی جگہ ادھر جو آ گیا تو سارے لوگ ختم ہو گئے. پنجاب اور یہ سب چیز ختم ہو جائے گی. ادھر سیلاب بھی کوئی چیز نہیں آتی. بارشیں والا پانی جو ہے وہ تھوڑا بہت اونچے نیچے ہوتا ہے، باقی سیلاب نہیں آتا. باقی سیلاب نہیں آ سکتا. جو آ گیا تھا بس وہ سب چیز ختم. یہ انٹرنس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں تو یہ جو انٹرنس پوائنٹ کی اینٹیں ہیں یہ والی، یہ بالکل وہی 800 سال پرانی ہے. یہ باقی کا جو حصہ جو فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رینوویٹ ہوا ہے، لیکن چاچا جی نے کہا کہ یہ والا حصہ ہم نے رینوویٹ نہیں کیا، یہ بالکل اسی حالت میں موجود ہے جو 800 سال پہلے تھا. یہ تقریباً جو جتنے بھی یہاں پہ مقبرے ہیں ان کا سٹرکچر تقریباً یہاں پر سیم ہے. میں آپ کو السلام علیکم یا اہل القبول، میں آپ کو اندر کا بھی سٹرکچر یہاں پہ دکھاتا ہوں. یہ قبریں ہیں، یہ 800 سال پرانی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ یا تو مسلمان منگول تھے یا یہ خلجی تھے، جو بھی تھے مسلمان، کیونکہ تاریخ اس حوالے سے ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. یہ ان کی اندر کی قبریں ہیں، اور یہ جو آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ پورے پاکستان کے اندر سب سے منفرد سٹرکچر ہے. مسلمانوں کے آرکیٹیکچر کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے، انسانی ارتقاء کا، انسانی ایولوشن پروسیس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ 800 سال پہلے مسلمان جو تھے کتنے ایڈوانس تھے، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ہو یا آرکیٹیکچر کے حوالے سے ہو، وہ کتنے ایڈوانس تھے، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. 35 سالوں سے جو شخص یہاں پہ حفاظت پر مامور ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی قبروں کا پتھر بھی جو ہے وہ کوئی لے کے نہیں جا سکتا، جو لے کے جاتا ہے وہ واپس لوٹانے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اس ٹائم جو رینوویٹ ہوئے ہیں وہ 4 مقبرے ہیں. ٹوٹل ان کی تعداد 11 سے 12 کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے، جو کہ زمین بوس ہو چکے ہیں، لیکن 4 جو ہیں وہ اس ٹائم رینوویٹ ہیں. ایک آپ بالکل میرے پیچھے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ایک میرے بالکل لیفٹ سائڈ پہ ہے، اور جو تیسرا ہے وہ اس طرف تھوڑا میرے رائٹ سائڈ پہ موجود ہے، اور چوتھا جو ہے وہ بالکل میرے سامنے ہے. ان کے جو سٹرکچر ہیں وہ تقریباً سیم ہے. ان چاروں کے اندر قبریں ہیں، اور یہ جو باہر کی قبریں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، باہر بھی کافی قبریں جو ہیں موجود ہیں. ان کے سٹرکچر کے حوالے سے جو سب سے یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تک اس کے حوالے سے کوئی جو ہے اوتھینٹک ریسرچ نہیں ہے. اس کی یونیکنس کی جو بات ہوئی ہے کہ پورے پاکستان میں، بلوچستان میں ایک آدھ جگہ بتائی جاتی ہے کہ اس طرح کے جو ہے آرکیولوجیکل سائٹس موجود ہیں، لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے. تو ان کی یونیکنس یہ ہے. اور جو سب سے افسوس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مین روڈ سے یہاں تک آئیں گے تو روڈ کافی خراب ہے. یہاں پہ آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ملے گا. جو ایک یہاں پہ حفاظت پہ مامور ہے وہ اپنی ڈیوٹی پچھلے 35 سالوں سے تو کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہسٹری کے حوالے سے کچھ خاص موجود نہیں ہے، کچھ ریسرچ پبلش نہیں ہے. روڈ جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. انسانی آبادی یہاں پر نہیں ہے. ٹورسٹ یہاں پر آتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انسان جو ہے نہ ہونے کے برابر. آس پاس آپ کو کوئی نہیں ملے گا، نہ کوئی دکان. ایون اس ٹائم میرا گلا سوکھ رہا ہے تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مجھے کچھ کلومیٹر دور جانا پڑے گا پانی پینے کے لیے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس جگہ کو مزید رینوویٹ کرے، یہاں پہ کچھ دکانیں بنائی جائیں جہاں پہ کچھ چیزیں اویلیبل ہوں، ٹورسٹ کو گائیڈ کیا جائے. جو یہاں پہ روڈ آتا ہے اس کا خیال کیا جائے. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے ان مقبروں کو دیکھ کے کہ ہم جتنے بھی ہیں ہم سب نے ایک سفر پر نکل جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر، چاہے وہ کوئی امیر سے امیر تر ہے یا غریب سے غریب تر ہے. یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے نکل جانا ہے. لیکن جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی موت کے بعد لوگ آپ کو کن لفظوں میں اور کس نظریے کے تحت یاد کرتے ہیں، یہ سب سے ضروری بات ہے. انسانی ارتقاء کے عمل میں لوگ آپ کو بھول تو نہیں جائیں گے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ KPK نے جو سب سے منفرد کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنا چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے، اور یہ جو بورڈ ہے یہ بھی اسپیکولیشن کی بیسس پہ ہے. تو ہسٹری اسپیکولیشن کی بیسس پہ کبھی بھی نہیں ہوتی. ہسٹری جو ہوتی ہے فیکٹس کے بیس پہ بتائی جاتی ہے، کیونکہ اگر ہسٹری میں فیکٹس نہ ہو، اسپیکولیشن ہو، تو وہ ہسٹری کہلائی ہی نہیں جاتی، ایک اوتھینٹک ہسٹری کہلائی نہیں جاتی. اور اگر آپ کے پاس اوتھینٹک ہسٹری نہیں ہے، اسپیکولیشن کی بیس پہ ہے، تو آپ دنیا کو نہیں بتا سکتے، آپ ٹورسٹ کو اس طرف ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ اس سائٹ کو جو ہے ایک بہترین آرکیولوجیکل سائٹ ہی نہیں بنا سکتے. تو ریسرچ کی ضرورت ہے. یہاں پر مزید جو ہے اس بورڈ کو بڑا کر کے اس پہ ایک مستند ریسرچ
लगाने आवेजा करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो टूरिस्ट आएँ उनको इस हवाले से पता चल सके और इस जो साइट है इसको डेवलप किया जा सके। सिर्फ़ रिनोवेशन से काम नहीं होता, यहाँ पे टूरिस्ट को इस तरफ लाना, यहाँ पे कुछ सहूलियात रखना, ताकि लोग जो है हमारे आने वाली जो नस्ल है मुसलमानों की तारीख से आगाह हो सके। क्योंकि सोशल जो ह्यूमन एवोल्यूशन का प्रोसेस है, या जो सोशल एवोल्यूशन हमारे इस जनूबी एशिया के अंदर आई है, उसकी जो हिस्ट्री है वहाँ से बड़ी बेहतरीन तारीख हमें सुनने को मिलती है, जो आने वाली नस्ल को बताना इंतहाई ज़रूरी है। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है नीड्स मोर रिसर्च टू डू, सो ताकि जो आने वाली नस्ल है वो इस तरफ अट्रैक्ट भी हो सके। डेली पॉइंट ट्रांसमिशन से फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद रिजवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।